اور عقل مند بننے والے نادان سے پرہیز کرو، نہ اس کے ساتھ نہ تم طرح طرح کی الجھنوں میں گرفتار ہو جاؤ گے اور تمہاری ایک سوئی پہ فرق آئے گا، ایکاگرتا پہ تمہارے فرق آئے گا۔ اور اگر ایک سوئی اور ایکاگرتا تم سے ختم ہو گئی تو تم کبھی بھی باطن کا سفر کرنے کے لائق نہ بن پاؤ۔ جس بیج کو اپنا جوہر سامنے لے آنا تھا وہ بلا ایکاگرتا حاصل کیے ہوئے نہیں ہے۔ اپنی بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بے رنگی سے بے وجودی میں، بے وجودی سے کائنات میں، کائنات کے روح میں اتر جاؤ، پھر تم الگ ہو جاؤ گے اس مخلوق سے جو تمہارے ساتھ زندہ ہے۔ تم ان میں رہ کر بھی ان کے جیسا نہ رہ جاؤ گے اور خاکی اور نوری کا فرق مدتوں بعد سمجھ پاؤ گے۔ جس میں ہم موجود ہیں اس کے پیدا ہونے کے پہلے غیب کی تمام کائناتیں پیدا ہوئی، اس کے بعد یہ زمین رکھنے والی کائنات وجود میں آئی۔ اس کو آباد کرنے کے خیال سے اس ذات پاک نے، پرم پتا پرمیشور نے ایک قالب بنایا یہاں کی مٹی سے۔ اس قالب کو ایک صورت دیا، اس صورت کا نام آدم رکھا۔ اس میں اپنی روح داخل کی، یعنی اس صورت کو اپنا ایک انش کی طرح پیدا کرنا رہا۔ اس کے ساتھ اسی کے اندر سے ایک دوسرا وجود قائم ہوا، ظاہر ہوا، جس کو حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت دنوں تک آسمانی دنیا میں رہنے کے بعد اسے اس زمین پر اتارا گیا۔ دونوں پیدا کیے گئے ہوئے دور دور جگہوں پر اترے، ایک دوسرے کے بچھوڑ میں بہت دن تک رنگ کے گھیرے میں رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس بچھوڑ کے عالم میں گریا سے کام لیتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور مدتوں اس حالت میں رہنے کے بعد اس زمین کا لگنے والا اثر الگ ہوا، اور جب الگ ہوا اثر تو پھر آسمانی دنیا سے مکمل دھل جانا حاصل ہے۔ اس ترتیب پر آپ غور کریں، انہیں کی اولادوں کا سلسلہ دنیا کے مختلف حصوں میں آج تک قائم اور دائم۔ اس ظاہری حالت سے باطن کی طرف بڑھنے کے لیے عشق کام آیا۔ آسمانی کشش اس زمین پر اترنے کے بعد جو منقطع ہو چکی تھی وہ دوبارہ عشق کے دائرے میں رہنے کی وجہ سے، عشق کے دائرے میں رہنے کی وجہ سے
پھر ان کی طرف مخاطب ہوئی. صورت کے ساتھ یہ زمین جڑی ہوئی ہے اور باطن کے ساتھ معنی کے ساتھ آسمان کی دنیا جڑی ہوئی ہے. یہی آدمی جب باطن سے بے پرواہ ہو کر جیتا ہے، جب باطن سے بے پرواہ ہو کر جیتا ہے تو صرف اپنی صورت کے گھیرے تک ہی رہتا ہے. صورت کے گھیرے تک اس کی صورت نشور ہے، روز موت کی طرف بڑھتی ہے. اس لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہر کام ختم ہونے کی طرف بڑھتا ہے. صورت نشور ہے، صورت تک رہ جانے والا اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر کاموں کا انجام نشور ہی دیکھتا ہے. یاد کرنا بھگوان کو، اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو اگر صورت تک جڑا رہ گیا تو وہ ساری کی ساری عبادت نشور ہے. دھیان دیں آپ ہماری بات پر، وہ ساری کی ساری عبادت نشور ہے. صورت سے جڑا رہا، صورت نشور ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز نشور ہے، ختم ہونے والی ہے، موت کی طرف بڑھنے والی ہے. اسی طرح سے اگر وہ بھگوان کو یاد کرتا ہے، اللہ میاں کو یاد کرتا ہے، چاہے جس طرح کا ریاض کرتا ہے، وہ سب کرتا تو ہے لیکن وہ سب نشور. میں نے بات شروع کی تھی کہ دو روحوں کے بیچ کی کشش جس کا نام عشق ہے، بچھوڑ کے بعد، دور پیدا ہونے کے بعد اتنا رنج لگا، اتنا غم لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان ملتا ہے کہ لاکھوں برس اشک آنکھوں سے آتے رہے، غم رہا. اور وہ ہجر اور وہ بچھوڑ اور وہ رنج اور وہ غم، درد ذرے درد دل عطار را. حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دھرم کے نام کی کوئی چیز نہ دینا، صرف عشق کا درد عطا ہو جائے. صرف فرید الدین عطار بہت زبردست صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دھرم کے نام کی کوئی چیز نہ دیں آپ نے، صرف درد عطا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جن کی ساری اولاد اس زمین پہ موجود رہے گی، اسی طرح سے اٹھتی ہے آسمان کی طرف کہ اس کے سینے کے اندر کوئی درد اتر جائے، سینے کے اندر اتر جائے درد. اور جب درد اتر گیا تو معنی پیدا ہوا، باطن پیدا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام پھر سے آسمانی دنیا سے جڑے اور انہیں ساری حیثیتیں ملکوتی، جبروتی، لاہوتی، ناسوتی حاصل ہوئی. تمام اسم میں نے 99 اسم بیان کیے تھے،
وہ سارے کے سارے روشن ہوئے ان کے اوپر، اور ان کی ساری خاصیت اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ساری حکومت ان کے سپرد ہوئی۔ آدم علیہ السلام باپ ہمارے، صرف ظاہر علم ہے تو وہ ظاہر کے ساتھ جڑا ہوا، بک بک ہے تو وہ صرف باہر دنیا کی ساری معلومات ہے وہ صرف صورت سے جڑی ہوئی، ایک سے ایک بہتر ہنر ہے وہ صرف صورت سے جڑا ہوا، دماغ کے اندر تمام چیزیں جمع، لیکن وہ سب صورت سے جڑی ہوئی، یعنی وہ سب نشور۔ اوتار جتنے آئے، رشی منی پیر اولیاء جتنے آئے، یہ سب باطن کے ساتھ آئے، باطن کے ساتھ باطن کی طرف مخاطب ہونے کے لیے آئے۔ کچھ کا باطن ان کے ساتھ جاگتا ہوا آیا، اور کچھ نے اس زمین پہ آنے کے بعد پھر سے اسے اس گم کو پانے کے لیے جدوجہد کی، ریاض میں اپنے کو لگایا، اور کچھ مدتوں کے بعد پھر اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ اس انسان کی داستان ہے جو اس زمین پر ایک حیثیت رکھ کے آیا اور اس زمین کی خدمتوں کے کام آیا، اس زمین کی پرورش کے کام آیا، ہرا بھرا رکھنے کے کام آیا، دوسروں کے دکھ درد کو دور رکھنے آیا، اور انسان کا دشمن جناتی قوم، انسان کا دشمن جناتی قوم، جس کو اس سے شروع سے رنجش تھی، اس سے محفوظ رکھنے کے کام آیا۔ جناتی قوم، سر اسر، جو پیدائشی طور پر انسان سے رنجش رکھتا ہے، اس سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری انہیں اہل باطن پر ہے۔ اگر یہ باطن رکھنے والے اس پہلو پر دھیان نہ دیے رہیں تو ہر گھر کے اندر جنات نقصان پہنچانے والے داخل ہو کر کے کبھی بھی اس آدمی کو سکون سے نہ جینے دیں۔ ہر گھر کے اندر ایک بہت بڑی چوکسی، بہت بڑا پہرا ان باطن رکھنے والوں کی طرف سے موجود ہے، جو رات دن اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ کسی بستی کے اندر، شہر کے اندر، اس کے کسی گھر کے اندر یہ خبیث روحیں نہ داخل ہونے پائیں۔ اوتار یا پیغمبر مانی لے کے زمین پہ آئے، مانی کے ساتھ آئے، باطن کے ساتھ آئے۔ یوسف علیہ السلام، یوسف نام ہے ان کا، یوسف علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر کے ایک گاؤں میں۔ دھیان دیں آپ ہماری بات پر، مصر کے وزیر اعظم کی اہلیہ، عورت
جن کا نام تھا، انہوں نے خواب میں ایک صورت دیکھ رکھی تھی، خواب میں ایک صورت دیکھ رکھی تھی، ظاہر سے جڑی ہوئی ہے لیکن باطن کی طرف دھیان ہے، اس صورت کی طرف مخاطب رہتی ہے، اکثر یاد آتی ہے وہ صورت، ایک ہجر کی حالت قائم ہے، ایک درد ہے سینے کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں طرح طرح کے حالات جھیلتے ہوئے، بازار میں بکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور انہیں مدتوں کے بعد حضرت زلیخا دیکھ کے پہچان جاتی ہیں کہ میں نے اسی صورت کو خواب میں دیکھ رکھا۔ ظاہر ختم ہوا، باطن کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پہ اور کچھ گزری، اور پھر ان کو پیغمبری منصب جو ان کا چھپا ہوا تھا، معدوم تھا، وہ ان کے ساتھ اس زمین پر موجود ہوا۔ دھیان دیا جائے، کسی طرح کی کوئی ظاہر عبادت نہ کام آئی، صرف درد کام آیا۔ باطن کو مخاطب کرنے میں صرف درد کام آیا، باطن کو مخاطب کرنے میں، باطن کی دنیا کو مخاطب کرنے میں صرف درد کام آیا۔ حضرت فرید الدین عطار اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کسی طرح کا اس زمین کا دھرم دینے کے بجائے صرف ایک ذرہ عطا فرما دیجیے درد کا، ایک ذرہ سے۔ صورت سے باطن میں، صورت سے معنی میں، لفظ تھا معنی، معنی کے معنی باطن، مغز معنی گودا اور اس کے اوپر چھلکا، صورت کے معنی چھلکا اور مغز کے معنی باطن کے معنی ہوتے ہیں گودا۔ چھلکا ہٹا دو، گودے تک پہنچ جاؤ، اور چھلکے کے ساتھ اگر جڑے رہو گے تو گودے تک نہ پہنچ پاؤ۔ چھلکے سے گودے تک کا سفر درد سے ہوتا ہے، چھلکے سے گودے تک کا سفر درد سے۔ معنی سے غیب میں عرض کر رہا تھا کہ آسمانی دنیا غیب کے معنی ہوتے ہیں جس دنیا کو ہم ان آنکھوں سے نہ دیکھ پاؤں۔ آپ کی آنکھیں جنہیں دیکھنے سے بیکار ہیں، قطعی نہیں دیکھ سکتے آپ اپنی ان آنکھوں سے اس دنیا کا نام ہے غیب، اس دنیا کا نام ہے غیب۔ ایسے غور کریں آپ، اس کمرے کے اندر جو ہوا کی لہریں چل رہی ہیں اس میں کتنی آوازیں اور صورتیں اس وقت موجود ہوں گی، کتنی آوازیں، اور آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور اس کا نام ہے غیب۔ اعلیٰ اگر ہو جائے آپ کے پاس، یعنی قلب کی دنیا، دل کی دنیا اگر موجود ہو جائے، اس دنیا میں آپ بیٹھ سکیں، یعنی معنی تک پہنچ سکیں، معنی تک پہنچ سکیں۔ باطن میں، باطن کے معنی ہوتا ہے اندر کی دنیا، باطن میں اتر سکے آپ تو اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے بھی اور نہایت اطمینان سے اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ غیب سے شہود میں، شہود کے معنی ہوتا ہے جس کو آپ دیکھیں، جس غیب کی دنیا کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے، اگر وہاں تک پہنچنے کی حیثیت حاصل کر لی تو اب آپ جس دنیا میں رہیں گے اس کا نام ہے شہود، یعنی اسے آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اندر کی آنکھوں سے۔ شہود سے جی تاج محل کا تذکرہ آیا آپ کے سامنے، بتانے والے نے بتایا کہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، ایسی خوبصورتی ہے، ایسی بیوٹی ہے، ایسا کھچاؤ ہے، ایسا اٹریکشن ہے۔ تو آپ سن کے اس طرف اٹریکٹ ہو گئے، کھنچ گئے، اور وہ کھچاؤ آپ کے دھیان میں اترا، ایک سوچ آئی آپ کے اندر، ایک سوچ آئی، اور اس کو فرضی طور پر، ذہنی طور پر آپ سوچتے رہے کہ اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، اس طرح۔ یہ پہلی اسٹیج ہے، اس کا نام ہے تصور۔ صوفیوں کی تعلیم کی پہلی بنیاد بنتی ہے تصور۔ اس تصور کے بعد اب جب غیب ظاہر ہوا، غیب ظاہر ہونے کے بعد شہود حاصل ہوا، یعنی دیکھنے کی حیثیت حاصل ہوئی، تو اب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اصلی حالت میں دیکھنے کی بات ہوگی۔ اصلی حالت میں یعنی تاج محل تک سفر کرنے کے بعد تاج محل کے پاس پہنچ گیا ہے اور اس کو دور سے دیکھ رہا ہے کہ ہاں واقعی یہ تاج محل ہے۔ اس کا نام ہے، اس منزل کا نام ہے، اس سفر کی منزل کا نام ہے مشاہدہ۔ اس سفر کی منزل کا نام ہے مشاہدہ۔ اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد، اس فقیر کو اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد اطمینان حاصل ہوتا ہے، نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ ہر طرح کا شک شبہ دور ہو گیا، ہر طرح کا سوچ وچار دور ہو گیا، ہر طرح کی الجھنیں دور ہو گئی، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی پکی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مقام مشاہدہ، خیال رکھیے گا، اہم مقام ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ بے رنگی کا مقام، مشاہدہ تک صورت اور بے رنگی کا مقام یعنی لاہوت کی طرف کا سفر، جبروت سے لاہوت کی طرف کا سفر، جبروت سے لاہوت کی طرف کا سفر، جبروت سے لاہوت کی طرف کا سفر۔ صرف روح کا کوئی نہ رنگ، نہ روپ، نہ صورت، نہ شکل، نہ اس کا اور نہ چھوڑ، نہ اس کی پیدائش، نہ اس کی موت،
نہ اس کے ہاں ازل نہ ابد، انحد، صرف انحد، انحد اور صرف انحد، ایک طویل مدت کا، ایک لمبی مدت کا سفر، ایک طویل مدت کا، ایک لمبی مدت کا سفر اور لازمی سفر۔ اس سفر کے بغیر کسی کو کامل ہونے کی سند نہیں عطا کی جاتی، اس سفر کے بغیر کسی کو کامل ہونے کی سند نہیں عطا کی جاتی، اس کا خیال رکھیے گا۔ ایک طویل مدت کا سفر، انحد کا سفر، لاہوت کا سفر، دو طریقوں پر، ایک ناد کا طریقہ بہت سناتن سے، ناد کی پرمپرا سناتن سے، اور دوسرا صوفیوں کا مذہب عشق کے مقام مشاہدہ جسے آپ سن رہے۔ بے رنگی سے بے وجودی آئی، بے رنگی سے بے وجودی آئی، بے وجودی سال بھر کی، 10 سال کی، 20 سال کی، کچھ دنوں کی، جیسے جس کی پرورش بے وجودی سے کائنات میں، بے وجودی جب آئی تو کائنات میں بسیط ہو گیا، جب بے وجودی آئی تو کائنات میں بسیط ہو گیا، پوری کائنات کو گھیر لیا، ہر لمحہ اس کی روح، عیشوں کی روح پورے کائنات کو گھیرے ہوئے، جب تک عرض کر رہا تھا کہ 2 طریقے، پھر سے بات کہہ دوں، 2 طریقے، ایک سناتن کا ہمارے یہاں اس دیش میں انحد کے راستے کا، ناد کے راستے کا اصلی حالت، فقیری کی اصلی حالت، ناد پرمپرا، اصلی دوڑ ایشور تک، نہایت کامل بزرگ اس راستے کے، اور دوسری پرمپرا صوفیوں کے مذہب عشق کی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا مقام مشاہدہ، صورت کے ساتھ، ظاہر کا سفر باطن کی طرف، ظاہر کا سفر باطن کی طرف، ظاہر کا سفر باطن کی طرف، صورت کا سفر معنی کی طرف، صورت کا سفر معنی کی طرف، اور عشق کے کشش، عشق کا کھچاؤ اور عشق کی کشش۔ ابھی عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا دیکھا ہوا خواب حضرت کہ یہاں کشش کا سامان ہوا، اور مدتوں اس کشش کے گھیرے میں رہیں، اور وہ روح وہاں سے وہاں کھنچ کے انتظاماً غیب کے پہنچی، اور اس کشش کے دائرے میں رہ کر کے طرح طرح کے حالات جھیلتی ہوئی پیغمبری منصب جو ان کے ساتھ جڑا ہوا آیا تھا، چھپا ہوا تھا، وہ کھلا، اور وہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر ایک عرصے تک موجود رہے، اور جب تک دنیا قائم ہے موجود رہیں گے۔ اس کے بعد بے وجودی سے کائنات میں، یعنی روح جو بسیط ہو گئی مقام لاہوت پر، وہ زمین کی طرف مخاطب ہوئی،
بے وجودی سے کائنات میں، کائنات کے معنی یہاں پر اس دنیا سے ہے، اور اس پوری دنیا کو اس روح نے جو لاہوت میں پہنچی، بے رنگی میں پہنچی، بے صورتی میں پہنچی اور مدتوں رہی، اور وہاں مدتوں رہی، وہ ایک مدت کے بعد اس کائنات کی طرف مخاطب ہوئی اور اس نے پوری کائنات کو، اس پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی آلہ ہو اسے اپنی طرف مخاطب کرنے کا، تو وہ اسے مخاطب کر سکتا، دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے سن بھی سکتا ہے، اور اس کو اپنی طرف مخاطب بھی کر سکتا، اپنی طرف مخاطب بھی کر سکتا، آلہ ہو اس طرح کا اس کے پاس، اور کائنات سے روح میں اتر گیا، اور کائنات سے روح میں اتر گیا، کائنات سے روح میں اتر گیا، بے رنگی ختم ہوئی اور صورت کے ساتھ اس زمین پر دوبارہ پیدا ہوا۔ روح میں اترنے کا مطلب ہوتا ہے پھر پیدا ہونا۔ ایک سفر شروع ہوا تھا باطن کی طرف کا، فنا سے گزرا اور بقا کی طرف آیا، یعنی اس نشور شریر سے چھوٹا اور ایسے قالب میں آیا، ایسی صورت میں آیا جو اب ہمیشہ قائم رہے گی، روح میں آیا۔ اس کے پہلے یہ 5 حصے، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور جل، وایو، ان کے ذریعے فنکشن، اور اب فنکشن ہوگا اس آتما کے دوارا جو ہر پیدا ہونے والے کی ملکوت میں موجود ہے، اور اس زمین پر اس کی طرف صرف دھیان دیے ہوئے ہے، اور اس کا فنکشن، اس پنچ تتو کا فنکشن اس روح کے اٹینشن دینے کی وجہ سے ہے۔ آدمی یہ بھول کرتا ہے کہ اس کے اندر آتما اتری ہوئی ہے اور اس کا فنکشن آتما سے ہو رہا ہے۔ اگر آتما خود فنکشن کر رہی ہوتی تو کسی طرح کی نہ مجبوری ہوتی، نہ دکھ ہوتا، نہ پریشانی ہوتی، نہ فکریں ہوتی، نہ گھٹاؤ لگتے، نہ موت کی طرف یہ زندگی بڑھتی۔ سوچ لیں آپ لوگ اچھی طرح سے اس مضمون کو کہ موت کی طرف زندگی ہرگز نہ بڑھتی۔ آتما صرف ملکوت ایک جگہ، ایک کائنات ہے، اس کائنات کے اوپر وہاں سے دھیان دیے ہوئے ہے۔ جب تک دھیان دیے ہیں تب تک یہ فنکشن ہو رہا ہے، اور جس دن اپنا دھیان ہٹا دیتی ہے اس دن یہ کھیل ختم۔ اسی کا نام باطن ہے۔ ظاہر سے باطن کی طرف بڑھنے کے معنی کی وہ روح تمہارے اندر اتر آوے، اندر اتر آوے۔ اس اندر اترنے کے سلسلے میں اتنی منزلیں ہیں اور اتنے فنکشن ہیں اور اتنے مقامات آتے ہیں، اتنی منزلیں ہیں، اس کے اتنے فنکشن ہیں اور اتنے مقامات پیش آتے ہیں۔ معنی سے غیب، غیب سے شہود، شہود سے مشاہدہ، مشاہدے سے بے رنگی، بے رنگی سے بے صورتی، اور بے رنگی سے بے وجودی، اور بے وجودی سے کائنات، اور کائنات سے روح۔ اتنی منزلیں طے کر چکنے کے بعد تب اس قالب میں
اس صورت میں جو آپ لے کے آئے ہیں اس میں وہ روح اتر آتی ہے خود، اور پھر آپ کا فنکشن آگ ہوا پانی مٹی کے بجائے اس روح سے ہونے لگے. پھر تم الگ ہو جاؤ گے اس مخلوق سے جو تمہارے ساتھ زندہ ہیں. تم ان میں رہ کر بھی ان جیسے نہ رہ جاؤ گے، اور خاکی اور نوری کا فرق مدتوں بعد سمجھ پاؤ گے. اس کے بعد فرق بیان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا سفر تم نے کیا اور ایسے مقامات اگر حاصل کر لیے تو تمہارے ساتھ جینے والی مخلوق کچھ اور ہوگی اور تم کچھ اور ہوگے. لیکن بلا سفر کیے ہوئے اور بلا جد و جہد کیے ہوئے، بلا تمام صبر آزما منزلیں پار کیے ہوئے، صبر اور شکر سے کام لیے بغیر یہ حیثیت حاصل ہونا ناممکن، امپاسبل. ایک لپٹ عشق کی یا ناد کھلنے کی، دو باتیں بس خالی. ناد کھل گیا ہو تو وہ منزلیں آسانی سے طے ہوتی ہیں کہ شہود اور غیب، اور اس کے بعد جبروت اور ملکوت کے بعد لاہوت. ملکوت دیوتاؤں کی زمین، تمام روحیں، ملکوت اعلیٰ میں دیوتا، ملکوت اسفل میں تمام روحیں آتمائیں جو پیدا ہو چکی، پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہوں گی، وہ سب موجود. جب تک زمین کو قائم رکھنا ہے تب تک کے لیے تمام پیدا ہو چکی ہیں روحیں، اور وہ اس طرح سے ملکوت اسفل میں موجود ملتی ہیں، اور اس کے اوپر کا حصہ ملکوت اعلیٰ جس میں فرشتے یا دیوتا. وہاں تک کا سفر ناد کے راستے میں وہاں تک کا سفر دیوت کو پراپت کرنا، اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر لاہوت بے رنگی کا مقام، آتما کے اندر شامل ہو جانا، انش کا اس سمپورن آتما کے اندر شامل ہو جانا، لاہوت کا مقام. اور ایک مدت کے بعد پھر کائنات کی طرف مخاطب ہونا، اس زمین کی طرف مخاطب ہونا، اور پھر اس زمین پر بسیط ہو جانا. یہ صوفیوں کی بھاشا ہے، اس زمین پر بسیط ہو جانا، اس کائنات میں بسیط ہو جانا یعنی پھیل جانا، پوری کائنات کو گھیر لینا. اور مذہب عشق صوفیوں کا سفر شروع کرتا ہے اس ناسوت سے جبروت کی طرف، ملکوت کے اوپر کا مقام. ملکوت کے اوپر کا مقام حضرت علی علیہ السلام سے منسلک، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا. کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ مشاہدہ، مقام مشاہدہ. اب وہاں سے جبروت سے پھر سفر شروع ہوتا، اسے ناد کی طرح کا سفر، ناد کی طرح کا سفر
کس مقام کا؟ لاہوت کا، لاہوت کا سفر. اور اس کے بعد بے رنگی، بے رنگی کے بعد کائنات کی طرف مخاطب ہونا، اور کائنات کی طرف مخاطب ہونے کے بعد اب جس کا فنکشن آگ ہوا پانی مٹی سے ہو رہا ہو، اور جس کا فنکشن آتما سے ہو رہا ہو، اس میں اور اس میں فرق لازمی طور پر ہوگا ہی.